الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین محمد و آلہ الطاہرین و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی کی حصہ داری میں قرآن نے فرق کیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ لڑکی جب شادی ہو کر چاہتی ہے تو اس کو اپنے شوہر کی طرف سے مہر ملتا ہے، اور لڑکا جب شادی کرتا ہے تو اسے اپنی بیوی کو مہر ادا کرنا پڑتا ہے۔ یہ مہر کا ضابطہ بھی ایسا عادلانہ ضابطہ ہے جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ نزول قرآن سے پہلے یا بعد میں کسی بھی قانونی یا مذہبی کتاب میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہبی معاشرے میں اس کا تصور تک نہیں ہے۔ قرآن کی روح سے نکاح سے پہلے ہی مرد پر مہر کی مقدار متعین کر دی جانی چاہیے، اور اس کی ادائیگی نکاح کے وقت ہی ہو جانی چاہیے، اور اگر اسی وقت نہ ہو سکے تو موت سے پہلے بہرحال شوہر پر ضروری ہے کہ وہ بیوی کو مہر ادا کرے۔ اگر اس نے ادا نہیں کیا اور میاں بیوی میں سے کوئی مر گیا تو شوہر گنہگار ہوگا، الا یہ کہ بیوی مرنے سے پہلے مہر معاف کر دے۔ وراثت کے حق کے بعد یہ دوسرا اہم ترین حق ہے جو قرآن نے عورتوں کو عطا فرمایا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 4 میں ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر دے دو، یہ ایک مفروضہ عطیہ ہے۔ بھائی اور بہن کی وراثت کی حصہ داری کے اندر فرق کی جانے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ بہن جب شادی ہو کر سسرال چلی جاتی ہے تو اس کی کفالت کی ساری ذمہ داری اس کے شوہر پر پڑ جاتی ہے، اور بھائی اگر کسی عورت شادی کرتا ہے تو اس کی کفالت کی ساری ذمہ داری اس کو سنبھالنی پڑتی ہے۔ عورت چاہے کروڑوں کی مالیت کی مالک ہو، اسے کچھ بھی خرچ نہیں کرنا پڑتا۔ اس کے کھانے پینے، رہنے سہنے، پہننے اوڑھنے اور دوا علاج کی ساری ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے۔ اس لیے مرد کے لیے 2/3 اور عورت کے لیے 1/3 حصہ داری متعین کی گئی ہے۔ دونوں کی حصہ داری برابر متعین کیا جانا مرد کے حق میں ظالمانہ ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ عورت اور مرد کے حقوق و فرائض کی نشاندہی قرآن میں انتہائی بلیغانہ طریقے پر کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 228 میں ارشاد باری ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے لیے اسی طرح مناسب حقوق بھی ہیں جس طرح ان پر فرائض عائد ہوتے ہیں۔ یعنی بیوی پر صرف فرائض ہی عائد نہیں ہے کہ وہ صرف شوہر کی خدمت کرتی رہے، بلکہ اس کے کچھ حقوق بھی ہیں جن کی ادائیگی شوہر پر ضروری ہے۔ وہ حقوق وہی ہیں جن کا تذکرہ ابھی کیا گیا۔ شوہر پر ضروری اور لازمی ہے کہ وہ بیوی کی تمام ضرورتیں پوری کرے، چاہے بیوی مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پر کسی عورت کا باپ کافی مالدار ہو، اس کے ورثے میں ملے ہوئے مال سے عورت کروڑوں کی جائیداد کی مالک ہو گئی، اس کے باوجود شوہر پر ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کا مہر ادا کرے اور اپنی استطاعت کے مطابق بیوی کے رہنے سہنے، پہننے اوڑھنے، دوا علاج کا انتظام بھی کرے۔ اگر بیوی اپنے مال کو خرچ کرنا نہیں چاہتی ہے بلکہ محفوظ رکھنا چاہتی ہے تو اس کو اس کا پورا حق حاصل ہے۔ شوہر اس کو مجبور نہیں کر سکتا اسے گھر کے خرچ میں لگائے۔ البتہ بیوی کے فرائض یہ متعین کیے گئے ہیں کہ وہ شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے گھر مال و اسباب کی حفاظت کرے، شوہری خدمت کرے، اس کی اطاعت کرے اور اولاد کی تربیت اور نگہداشت کرے۔ وراثت اور مہر کے بعد کفالت کا یہ تیسرا حق ہے جو قرآن میں عورت کو عطا کیا گیا ہے۔ یورپی معاشرہ قرآن کے قانون معاشرے سے متاثر ہو کر ایک دوسری انتہا پسندی کا شکار ہو گیا ہے۔ یورپ کے لوگوں نے جب قرآن کے اس عادلانہ معاشرتی نظام کا مطالعہ کیا تو وہ اس سے بے حد متاثر ہوئے، جبکہ وہ اس سے پہلے عورتوں کو فتنہ و فساد کی جڑ سمجھ کر اسے انتہائی حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے اور اس کو ہر طرح کے حقوق سے محروم رکھتے تھے۔ وہ قرآنی نظام سے متاثر تو ہوئے لیکن اس سے 10 قدم آگے نکل گئے۔ پھر وہیں سے مساوات مرد و زن کی آواز بلند ہونے لگی۔ کہاں تو وہ عورت کو جانور کے درجے میں رکھتے تھے اور کہاں اب عورت کو مرد کے برابر بالکل ہم پلہ بنا کر پیش کرنا شروع کر دیا، جو کسی طرح بھی عورت و مرد کی باہمی جنسی، جسمانی و ذہنی و قلبی ساخت سے میل نہیں کھاتا۔ عورت اور مرد دونوں انسان ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن دونوں کی جنس بالکل ایک دوسرے سے الگ ہے۔ اس لیے
دونوں کو مختلف جنس شمار کیا گیا ہے۔ عورت کا چمڑا اور گوشت نرم اور گداز ہوتا ہے، ہڈیاں پتلی، پٹھے نازک ہوتے ہیں، جبکہ مرد کا چمڑا اور گوشت سخت ہوتا ہے، ہڈیاں موٹی اور چوڑی اور پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ جنسی اور جسمانی فرق اتنا واضح اور نمایاں ہے کہ اس کو ہر شخص جانتا، سمجھتا اور محسوس کرتا ہے۔ ذہنی اور قلبی اعتبار سے بھی مرد اور عورت میں نمایاں فرق ہے۔ مرد کا ذہن مرد کے مقابلے میں بہرحال کمزور ہے۔ اس کی نمایاں مثال یہ ہے کہ ہزاروں ایسے سائنسدانوں کے نام ہمارے سامنے ہیں جنہوں نے بہت ساری چیزوں کے انکشافات اور ایجادات کیے ہیں، ان میں ایک نام بھی کسی عورت کا نہیں ملتا۔ مساوات مرد و زن کا دعویٰ کرنے والے کسی ایک عورت کا نام پیش نہیں کر سکتے جس نے کسی بھی معمولی چیز کا انکشاف یا ایجاد کی ہو۔ امریکہ، جہاں سے سب سے زیادہ مساوات مرد و زن کا نعرہ بلند ہوتا ہے، وہاں کی پوری تاریخ میں آج تک کوئی عورت صدر نہیں بن سکی۔ اسی طرح روس، چین، فرانس، جاپان اور اٹلی جیسے مالدار اور طاقتور ملکوں میں سے کسی بھی ملک کی سربراہ آج تک کوئی عورت نہیں بنی۔ اگر کسی ملک کی سربراہ کوئی عورت بنی بھی ہے کبھی، تو وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ جیسے برطانیہ کی تاریخ میں سینکڑوں بادشاہوں کے نام آتے ہیں، اگر عورتوں کا نام تلاش کریں تو صرف 2 ہی نام آتا ہے، ایک ملکہ وکٹوریہ اور ایک دوسری ملکہ الزبیتھ۔ ان کے علاوہ کسی اور عورت کا نام نہیں ملتا جو سربراہ مملکت بنی ہو۔ اسی طرح سینکڑوں وزرائے اعظم کے بیچ میں صرف ایک ہی عورت مارگریٹ تھیچر کا نام آتا ہے جو برطانیہ کی سربراہ حکومت بنی تھی۔ جرمنی کی پوری تاریخ میں صرف ایک ہی عورت انجیلا مارکل کا نام آتا ہے جو سربراہ حکومت بنی تھی، جبکہ وہاں سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں مرد سربراہی مملکت اور سربراہی حکومت بنے ہوں گے۔ کسی بھی ملک کے حساس اداروں میں کہیں بھی کوئی عورت نظر نہیں آتی۔ انٹیلیجنس ایجنسیاں اور خفیہ تنظیمیں ہر ملک کے اندر موجود ہیں۔ کوئی بھی ملک کسی عورت کو ان ایجنسیوں اور تنظیموں کے کسی عہدے پر نہیں رکھتا، کیونکہ ہر شخص یہ مانتا ہے کہ عورت ذہنی اور قلبی اعتبار سے اتنی مضبوط نہیں ہے کہ وہ حساس اور اہم ترین اداروں کی ذمہ داری کو سنبھال سکے۔ کہنے کو تو سب کہہ دیتے ہیں کہ مرد عورت کے برابر ہیں اور یکساں ہیں، لیکن عملی میدان میں وہ بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھتے محسوس کرتے ہیں کہ عورت جنسی، جسمانی، ذہنی اور قلبی کسی بھی اعتبار سے مرد کے ہم پلہ نہیں ہو سکتی۔ تاریخ میں یا موجودہ دور میں کہیں بھی کوئی عورت بہت سارے مردوں پر فائق نظر آتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس ایسی مثالیں آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ اگر ان مثالوں کے تناسب پر غور کیا جائے تو 1 کروڑ مردوں کے مقابلے میں ایک عورت ایسی طاقتور نظر آئے گی جو کسی گنتی و شمار میں نہیں آئے۔ اتنے معمولی تناسب کی بنیاد پر یہ نظریہ قائم کر لینا کہ جن سے عورت جن سے مرد کے بالکل برابر ہے، یہ عقل اور حقیقت سے کافی دور نظر آتا ہے۔ البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض عورتیں بہت سارے مردوں پر فوقیت لے جاتی ہیں، لیکن ایسی مثالیں بہت کم ہیں۔ قرآن نے صحیح حقیقت اور عین فطرت کی عکاسی کرتے ہوئے مردوں کو عورت کے مقابلے میں ایک درجہ فائق اور برتر قرار دیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 228 میں فرمان خداوندی ہے، وَلِرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو عورتوں کے پر ایک درجہ برتری حاصل ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 34 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، مرد عورت کے نگراں اور ذمہ دار ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر برتری عطا کی ہے، اور اس لیے کہ مرد اپنے مال ان پر خرچ کرتے ہیں۔ ان آیتوں میں عورتوں پر مردوں کی برتری بلکہ حاکمیت کی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ قرآن نے مرد کو عورتوں کا سوامی، دیوتا یا خدا نہیں قرار دیا ہے، بلکہ قوام بنایا ہے۔ قوام کے معنی ہے ذمہ دار، نگراں یا حاکم۔ گویا قرآن کی تعبیر کے مطابق شوہر بادشاہ ہے اور بیوی اس کی ملکہ۔ بیوی کو چاہیے کہ جائز باتوں میں شوہر کے حکم کو مان کر چلے، من مانی نہ کرے۔ ایک درجہ فوقیت کا مطلب ہی ہے کہ گھر کا نظام مرد کے طریقے پر چلے گا۔ عورت مرد کے ماتحت رہ کر اس کے حکم کے مطابق کام کرے گی، مرد کی مرضی کے خلاف کام نہیں کرے گی اور مرد پر اپنا حکم نہیں چلائے گی۔ ہاں، اگر مرد شرک کرنے کا حکم دے، غیر اللہ کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دے، یا کسی معصیت یا گناہ کا کام کرنے پر اسے مجبور کرے، جیسے فرض نماز کو پڑھنے سے روکے، فرض روزے کو رکھنے سے روکے، تو اس صورت میں اس کے حکم کو ماننا ضروری نہ ہوگا، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق
فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت کرتے ہوئے مخلوق کی اطاعت صحیح نہیں ہے، البتہ جائز باتوں میں شوہر کا حکم مانتے ہوئے اسے رہنا ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ کرنا صحیح ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مرد کو عورت پر کتنی فوقیت حاصل ہے۔ شوہر کو حاکمیت و فوقیت کا درجہ دیا گیا ہے۔ اس کی دو بنیادی وجوہات مذکورہ آیتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی اعتبارات سے جن سے مرد کو جن سے عورت پر فوقیت دی ہے، جسمانی ساخت کے اعتبار سے، طاقت و قوت کے اعتبار سے، عقل و دانائی کے اعتبار سے، فہم و فراست کے اعتبار سے، دلی جذبات و احساسات پر قابو پانے رکھنے کے اعتبار سے، وغیرہ وغیرہ، جن کی تفصیلات پہلے بیان کی گئی ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ خرچ کرنے کی ذمہ داری مرد پر رکھی گئی ہے، عورت پر نہیں۔ مرد پر لازم کیا گیا ہے کہ وہ عورت کا مہر مکمل اس کو ادا کر دے، ساتھ ہی اس کے رہنے سہنے، کھانے پینے، پہننے اڑنے اور دوا علاج کا سارا خرچ برداشت کرے، اور دستور ہے کہ جو خرچ کرے گا وہی حاکم اور ذمہ دار بھی ہوگا۔ عورت کی یہ ذمہ داری ہرگز نہیں ہے کہ وہ بھی پیسہ کمانے کے لیے باہر نکل جائے۔ اگر وہ بھی اس کام میں لگ جائے جو مرد کا ہے تو گھر کا نظام کون چلائے گا؟ نہ بچوں کی تربیت ہو سکے گی، نہ ضعیف والدین کی خدمت ہو سکے گی، اور نہ گھر کے سامان کی دیکھ بھال ہو سکے گی۔ جس معاشرے میں عورت اور مرد دونوں کمانے نکل جاتے ہیں اس میں اندرونی سماجی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر عورت گھر میں رہتے ہوئے یا پردے کے ساتھ مال کمانے کا کوئی کام کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا سلائی ہے، بنائی ہے، تعلیم و تدریس وغیرہ ہے، ایسے بہت سارے کام ہیں عورت گھر میں رہ کر یا پردے کے ساتھ انجام دے سکتی ہے، بشرطے کہ اندرونی نظام میں خلل نہ پڑے۔ ویسے اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی ہے کہ مرد باہر کے نظام کو سنبھالے، عورت اندر کے نظام کو سنبھالے۔ یہی طریقہ فطرت اور انصاف کے عین مطابق ہے۔